اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برا بن عازب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع کے پاس کئی انصاریوں کو بھیجا اور عبداللہ بن عتیق کو سردار مقرر کیا۔ ابو رافع جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا اور دوسرے جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے ان کی مدد بھی کیا کرتا تھا۔ اس کا قلعہ حجاز میں تھا اور وہ اسی قلعہ میں رہا کرتا تھا۔ جب یہ لوگ اس قلعہ کے قریب پہنچے تو سورج ڈوب گیا تھا اور لوگ اپنے جانوروں کو شام ہونے کی وجہ سے واپس لا رہے تھے۔ عبداللہ بن عتیق نے کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں جاتا ہوں اور دربان سے کوئی بہانہ کر کے اندر جانے کی کوشش کروں گا۔ ابن عتیق کہتے ہیں کہ میں گیا اور دربان کو ملنے کی تدبیر کر رہا تھا کہ اتنے میں قلعہ والوں کا ایک گدھا گم ہو گیا اور وہ اسے روشنی لے کر تلاش کرنے نکلے۔ میں ڈرا کہ کہیں مجھے پہچان نہ لے، لہذا میں نے اپنا سر چھپا لیا اور اس طرح بیٹھ گیا کہ جس طرح کوئی رفع حاجت کے لیے بیٹھا ہے۔ اتنے میں دربان نے آواز دی کہ دروازہ بند کرنا ہے، جو اندر آنا چاہے آ جائے۔ تو دربان نے عبداللہ کو یہ خیال کر کے یہ ہمارا ہی آدمی ہے آواز دی، تو اندر آنا چاہتا ہے تو آ جا، کیونکہ دروازہ بند کرنا ہے۔ عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں کہ میں یہ سن کر اندر گیا اور گدھوں کے باندھنے کی جگہ پر چھپ گیا۔ دربان نے دروازہ بند کر کے چابیاں ایک کیل میں لٹکا دیں۔ جب دربان سو گیا تو میں نے اٹھ کر چابیاں اتار لیں اور قلعہ کا دروازہ کھول دیا تاکہ بھاگنے میں آسانی ہو۔ ادھر ابو رافع کے پاس رات کو داستانیں ہوتی تھیں۔ وہ اپنے بالا خانے میں بیٹھا داستان سن رہا تھا۔ جب تمام داستان کہنے والے چلے گئے اور ابو رافع سو گیا تو میں بالا خانے پر چڑھا، جس دروازے سے داخل ہوتا تھا اس کو اندر سے بند کر لیتا تھا، اور اس سے میری غرض یہ تھی کہ اگر لوگوں کو میری خبر ہو بھی جائے تو ان کے پہنچنے تک میں ابو رافع کا کام تمام کر دوں۔ غرض میں ابو رافع تک پہنچا۔ وہ ایک اندھیرے کمرے میں اپنے بچوں کے ساتھ سو رہا تھا۔ میں اس جگہ کو اچھی طرح معلوم نہ کر سکا اور ابو رافع کہہ کر اس کو پکارا تو اس نے کہا کہ کون ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کو آواز دی اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ کون ہے تو اس وقت میں نے اس کے ہاتھ پر تلوار سے وار کر دیا۔ کہتے ہیں میرا دل دھڑک رہا تھا مگر یہ وار خالی گیا اور وہ چلایا۔ میں کوٹھری سے باہر آ گیا اور پھر فوراً ہی اندر جا کر پوچھا، اے ابو رافع تم کیوں چلائے؟ تو اس نے مجھے اپنا آدمی سمجھ کر کہا کہ تیری ماں تجھے روئے، ابھی مجھ پر کسی نے تلوار سے وار کیا۔ یہ سنتے ہی میں نے ایک ضرب لگائی اور میری ضرب نشانے پر لگی، زخم گہرا لگا مگر مرا نہیں۔ اس کی بیوی بھاگی اور وہ چیخا۔ میں پھر آواز بدل کر مددگار کی حیثیت سے قریب گیا تو وہ پڑا تھا۔ میں نے تلوار پیٹ پر رکھ کر زور سے دبا دی اور میں نے سنا کہ ایک ہڈی کے ٹوٹنے کی آواز سنی، لہذا تلوار چیرتی ہوئی پیٹھ تک پہنچ گئی۔ اب مجھے یقین ہوا کہ وہ ہلاک ہو گیا ہے۔ پھر میں واپس لوٹا اور ایک ایک دروازہ کھولتا جاتا اور سیڑھیوں سے اترتا جاتا۔ جب میں تھوڑا آگے گیا تو کہتے ہیں کہ میں سمجھا کہ زمین آ گئی ہے۔ چاندنی رات تھی، میں گر پڑا اور میری پنڈلی ٹوٹ گئی۔ میں نے امامہ سے پنڈلی کو باندھ لیا اور قلعہ سے باہر آ کر بیٹھ گیا اور دل میں طے کر لیا کہ اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک اس کے مرنے کا یقین نہ ہو جائے۔ آخر صبح ہوئی اور قلعہ کے اوپر دیوار پر کھڑے ہو کر ایک آدمی نے کہا، لوگو ابو رافع حجاز کا سوداگر مر گیا ہے۔
میں یہ سنتے ہی اپنے ساتھیوں کی طرف چلا اور ان سے کہا کہ جلدی چلو، اللہ تعالیٰ نے ابو رافع کو ہلاک کرا دیا۔ اس کے بعد ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر خوشخبری سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیر کو دیکھا اور فرمایا کہ اپنا پیر پھیلاؤ۔ فرماتے ہیں میں نے پیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھیلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اپنا لعاب مبارک پھیر دیا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرماتے ہیں کہ میرا پاؤں بالکل ٹھیک ہو گیا، ایسا معلوم ہوا کہ اس پیر کو کبھی کچھ ہوا ہی نہیں۔